کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ انسان زندگی میں کبھی کبھار ایسی گھٹن محسوس کرتا ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ سمجھ نہیں آتی؟ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، جیسے روح تھک گئی ہو۔ کبھی روزی کی تنگی، کبھی مشکلات کا ہجوم، کبھی دل کی بے چینی، کبھی دعاؤں کا دیر سے قبول ہونا۔ انسان سوچتا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ ناراض ہے یا میں نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے جس کا مجھے احساس بھی نہیں؟ انسان رات کے اندھیرے میں جاگتا ہے، خاموشی کے عالم میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، مگر پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ جو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ ایسے لمحوں میں انسان کو لگتا ہے کہ کہیں زندگی کی سمت کھو رہی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی تقدیر تک بدل سکتا ہے، ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے، ایک ایسا راز ہے جسے اگر انسان سچائی سے اپنائے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل عبادت نہیں، یہ کوئی لمبا وظیفہ بھی نہیں، یہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کے لیے خاص وقت یا خاص جگہ کی ضرورت ہو۔ یہ صرف ایک لفظ ہے، مگر ایسا لفظ جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایسا لفظ جس سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا لفظ جس سے انسان کی تقدیر کے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لفظ ہے استغفار۔ استغفار صرف زبان سے کہے جانے والا جملہ نہیں، یہ در حقیقت انسان کے دل کی سچی پکار ہے۔ یہ اس بندے کی فریاد ہے جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تاریخ بہت سے ایسے لوگوں سے گزری ہے جن کی زندگیاں صرف استغفار کی وجہ سے بدل گئی ہیں۔ کسی کا رزق کھل گیا ہے، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کسی کی مشکلات آسان ہو گئی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے پاس رزق کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ہر مسئلے کا جواب ایک ہی کیوں ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں اللہ کا وعدہ پڑھا ہے، لیکن یہاں ایک راز ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ صرف زبان سے استغفار کہنا کافی نہیں ہوتا جب تک دل میں ندامت نہ ہو، جب تک انسان کے اندر سچی خواہش نہ ہو، تب تک استغفار کا اثر مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ انسان کی روح کی توبہ بن جاتے ہیں، اور جب روح توبہ کرتی ہے تو اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھنے والے ہیں وہ راز جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ راز جس کے بارے میں اولیاء اللہ نے بڑی گہری بات فرمائی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کی تقدیر کے راستے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ مگر یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیوں ایک چھوٹا سا ذکر انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے؟ اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے استغفار انسان کی روح میں اثر پیدا کرتا ہے؟ وہ راز ہے جو ہم آہستہ آہستہ سمجھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کی پریشانیاں کم ہو اور آپ کا دل اللہ کے قرب میں شامل ہو جائے، تو ابھی اسی وقت کمنٹس میں لکھیے یا اللہ مجھے سچا استغفار نصیب فرمائے، اور چینل ڈی کے ناز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سنا رہے بلکہ وہ باتیں کرتے ہیں جو دل کو جگا دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسے انسان کا جس کی زندگی گناہوں کے بوجھ سے دب چکی ہو، دل پریشان ہو، راستے بند نظر آتے ہوں اور امیدیں کمزور ہو چکی ہوں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور دل کی گہرائیوں سے استغفار شروع کر دے تو اللہ کی رحمت کیسے اس کی زندگی بدل دیتی ہے، یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جو سمجھنا انسان کو زندگی بدل سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ زندگی کے سب سے مشکل حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں،
ان کے پاس بھی مسائل ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ اصل فرق دولت میں نہیں ہوتا، اصل فرق حالات میں نہیں ہوتا، اصل فرق دل کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کے قریب ہو جائے تو طوفان بھی سکون بن جاتے ہیں، اور اگر دل اللہ سے دور ہو جائے تو راحت بھی بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ ایک ہی بات پر زور دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں بلکہ اندر ہوتی ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو صرف ایک عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے دل پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ گناہ دل پر ایک ہلکا سا داغ چھوڑ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ ہوتا ہے تو وہ دوسرا داغ چھوڑ دیتا ہے، تیسرا گناہ آتا ہے تو دل کی روشنی مزید بدہم ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہی دل جو کبھی اللہ کی یاد سے روشن تھا اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ پھر انسان کو نماز میں وہ لذت نہیں ملتی جو پہلے ملتی تھی، قرآن کی تلاوت میں وہ تاثیر نہیں رہتی جو کبھی دل کو رلا دیتی، دعا میں وہ یقین نہیں رہتا جو پہلے آنکھوں میں آنسو لے آتا تھا، اور انسان حیران ہو کر سوچتا ہے آخر میرے دل کے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہی وہ ہے، وہ لمحہ آتا ہے جب استغفار کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، استغفار دراصل دل کو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے اپنے قریب لے آ، تو اس وقت آسمان پر ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توبہ پر اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی دیتا ہے جس کی کھوئی ہوئی سواری اچانک صحراؤں میں واپس مل جائے۔ تھوڑا سوچئے، رب اتنا خوش ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتا بلکہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا انسان کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کے بعد فوراً استغفار کر لے تو وہی گناہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بیداری بن جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب ایک سچے استغفار سے شروع ہوا۔ ایک شخص تھا جو ہمیشہ پریشان رہتا تھا، رزق کم تھا، گھر کے حالات خراب تھے، دل میں بے سکونی تھی۔ ایک دن اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میری زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی؟ بزرگ نے کہا تم روز کتنی بار استغفار کرتے ہو؟ اس نے کہا شاید دن میں چند بار۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا اگر تم 1000 بار استغفار شروع کر دو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کا نقشہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ شروع میں اسے خاص فرق محسوس نہیں ہوا، مگر چند دن بعد اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی نرمی پیدا ہونے لگی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس میں صبر بڑھنے لگا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کام آسان ہونے لگے ہیں، اور ایک دن وہ خود حیران رہ گیا۔ جس زندگی میں ہر طرف اندھیرا تھا وہی زندگی اب روشنی میں بھرنے لگی ہے۔ استغفار کا اثر تھا۔ استغفار صرف گناہوں کو متاثر نہیں کرتا، یہ انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، یہ انسان کے راستے کھولتا ہے، یہ انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یہاں ایک ایسا راز ہے جو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ استغفار کی اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان اسے صرف الفاظ نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ زبان بھی استغفار کرے اور دل بھی استغفار کرے اور آنکھیں بھی استغفار کے آنسو بہائیں، تو پھر انسان کی تقدیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ صرف معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کی روح کے اندھیرے بھی ختم ہوتے ہیں، اور جب روح روشن ہو جائے تو انسان کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر استغفار اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ اس کا اثر کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیونکہ کچھ لوگ سالوں تک استغفار کرتے ہیں مگر ان کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔
اصل راز یہاں چھپا ہوا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب یہ راز کھلتا ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ استغفار صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک ایسی چابی ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور جب یہ دروازے کھلتے ہیں تو انسان کی زندگی کا راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور گہرا راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ استغفار کو صرف ایک ذکر سمجھتے ہیں، جیسے کوئی وظیفہ پڑھ لیا اور بات ختم، مگر حقیقت اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار صرف زبان سے ادا ہونے والا لفظ نہیں بلکہ یہ دل کی حالت ہے۔ جب تک دل میں ندامت پیدا نہ ہو، جب تک انسان اپنے رب کے سامنے ٹوٹ نہ جائے، تب تک استغفار کی اصل تاثیر ظاہر نہیں ہوتی۔ سوچئے، جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور دل سے کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں نے غلطیاں کی ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس لمحے آسمان پر کیا ہوتا ہوگا؟ فرشتے اس بندے کی دعا سن رہے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ کی نظر کرم اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر کے راستے بدلنے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر ایک لکھی ہوئی چیز ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اہل دل کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال سے بدل جاتی ہیں۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور استغفار دعا کی سب سے بڑی صورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر عذاب سے بچنے کے دو طریقے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور دوسرا استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن استغفار آج بھی باقی ہے، یعنی جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی میں سکون چاہیے تو استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا، میری زندگی میں عجیب بے سکونی ہے، دل کو چین نہیں ملتا، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ دعا میں آنسو آتے ہیں۔ بزرگ نے اس کی بات سنی، پھر مسکرا کر فرمایا، کیا تم روزانہ استغفار کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، کبھی کبھار کر لیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، تب تو تم نے دل کا دروازہ آدھا کھولا ہے۔ جب تک استغفار تمہاری عادت نہ بن جائے تب تک دل کی روشنی مکمل نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے نوجوان کو ایک نصیحت دی۔ انہوں نے کہا، ہر دن صبح اور رات کو کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اور جب پڑھو تو صرف زبان سے نہ پڑھو بلکہ دل سے پڑھو۔ نوجوان نے یہ عمل شروع کر دیا۔ چند دن گزرے، پھر چند ہفتے گزرے، اور ایک دن وہی نوجوان دوبارہ اس بزرگ کے پاس آیا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر میری زندگی میں سب کچھ بدلنے لگا ہے۔ مشکلات ابھی بھی ہیں مگر دل میں سکون ہے، مسائل ابھی بھی ہیں مگر امید زندہ ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، استغفار کا اثر ہے، جب دل استغفار کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ بلکہ اس کے دل کے بھی اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو انسان کو وہ حقیقت نظر آنے لگتی ہے جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات ہے، بہت سے لوگ ہزاروں بار استغفار کرتے ہیں مگر انہیں وہ اثر محسوس نہیں ہوتا جو کچھ لوگوں کو چند بار میں محسوس ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی اولیاء اللہ نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استغفار کی طاقت اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اس کی سچائی میں ہوتی ہے۔ ایک سچا استغفار پڑھنا بے فکر انسان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھک جائے تو ایک لمحے کی توبہ بھی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کا دل ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ مگر استغفار کا ایک پہلو اور بھی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو انسان کی روح کو اندر سے بدل دیتا ہے، اور جب یہ تبدیلی آتی ہے تو انسان کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اور جب انسان کو وہ سکون مل جاتا ہے، اگر کوئی سمجھ جائے کہ اصل دولت کیا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ سکون نہ مال میں ہوتا ہے، نہ شہرت میں، نہ دنیا کی کامیابیوں میں۔ یہ سکون صرف ایک جگہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے قریب ہونا۔ لیکن انسان اکثر یہ حقیقت دیر سے سمجھتا ہے۔
انسان پوری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کبھی دولت کے پیچھے، کبھی عزت کے پیچھے، کبھی لوگوں کی تعریف کے پیچھے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان چیزوں میں خوشی مل جائے گی، لیکن جب وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تب بھی دل کے اندر ایک خلا رہ جاتا ہے۔ وہ خلا دراصل اللہ سے دوری کا خلا ہوتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ دنیا کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ اللہ کی طرف۔ جب انسان زیادہ تر دنیا کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اللہ کا راستہ دھندلا ہونے لگتا ہے، اور جب انسان اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو دنیا کی چمک خود نوجود کم ہو جاتی ہے۔ استغفار اصل میں اس راستے کو دوبارہ روشن کرتا ہے، یہ دل کے اندھیرے کو صاف کرتا ہے، یہ روح کے زخم بھر دیتا ہے، یہ انسان کو اس کے رب کے قریب لے آتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر زندگی کا ہر لمحہ بدلنے لگتا ہے۔ پھر وہی انسان جو پہلے پریشان رہتا ہے اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ پہلے جو دل ہر وقت بے چین رہتا تھا اب وہی دل اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کرتا ہے۔ پہلے جو آنکھیں دنیا کے لیے روتی تھی اب وہی آنکھیں اللہ کے خوف اور محبت میں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ استغفار کا کمال ہے، یہ انسان کو صرف گناہوں سے پاک نہیں کرتا بلکہ اس کے دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور حیران کن بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آنے والی آزمائشیں بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر مشکلات بھی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ہمیشہ استغفار کی مشق نظر آتی ہے۔ وہ ہر حال میں استغفار کرتے ہیں، خوشی میں بھی استغفار، غم میں بھی استغفار، تنہائی میں بھی استغفار، اور لوگوں کے درمیان بھی استغفار، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ استغفار سے گناہوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا، اگر میں گناہ نہ بھی کروں تو کیا مجھے استغفار کرنا چاہیے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ اگر تم نے گناہ نہیں بھی کیا تب بھی استغفار کرو، کیونکہ استغفار صرف معافی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ پاک اور معصوم تھے وہ بھی دن میں 70 سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے۔ سوچو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی زیادہ دفعہ کرنا ہوگا، استغفار کی کتنی ضرورت ہوگی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر وہ استغفار کو صرف ایک ذکر سمجھنا بند کر دیتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ نہیں کہ بس سمجھ لیا جائے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، اور جب استغفار زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر اللہ کی رحمت انسان کے ساتھ چلنے لگتی ہے، پھر انسان کو راستے بھی ملنے لگتے ہیں اور سکون بھی۔ مگر یہاں ایک اور راز ہے جو استغفار اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد انسان کا دل واقعی ہل جاتا ہے۔ یہ راز یہ ہے کہ استغفار صرف انسان کی تقدیر نہیں بدلتا بلکہ اس کے دل کی دنیا بھی بدل دیتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور جب انسان کی پوری زندگی بدلنے لگے تو اسے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے اصل مسئلہ دنیا کا نہیں تھا، اصل مسئلہ دل کا تھا۔ جب دل گناہوں کی دھول سے بھر جاتا ہے تو انسان کو ہر راستہ بند نظر آتا ہے، امید کمزور ہو جاتی ہے، دعا میں یقین کم ہو جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کبھی دور نہیں ہوتا، دور تو انسان خود ہو جاتا ہے، اور جب انسان واپس پلٹتا ہے، جب وہ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہی لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ وہ غلطی کر بیٹھے، انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت مایوسی سے کئی زیادہ بڑی ہے، اور اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کی ماضی کے گناہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ کبھی کبھار وہی گناہ اسے اللہ کے قریب لے آتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ انسان کو جھکا دیتا ہے، اور جب انسان جھک جاتا ہے تو اللہ اس سے اٹھا لیتا ہے۔ استغفار کا اصل کمال ہے، یہ انسان کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے، یہ انسان پہ رلاتا نہیں ہے، اس کو سکون دیتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ جب انسان دل سے سچے دل سے استغفار کرنے لگے تو اس کی زندگی کے حالات بھی بدلنے لگتے ہیں۔